तहरीक सुन्नत वाली है, आका की मोहब्बत वाली है। बस बांटते रहते हैं उल्फत हम दावत इस्लामी वाले। सद शुक्र खुदा है ये निस्बत हम दावत इस्लामी वाले। नेकी की सदा देते दावत हम दावत इस्लामी वाले। ऐ रब के वली अत्तार पिया, किस तरह तेरा हो शुक्र अदा। من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها فأنتم لهم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الإحرار والاستفهام بمعنى النفي والمعنى ليس من مماليككم شركاء لكم مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله أي لا هدى له هادي له لا هادي له وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله فاقم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اے مشرکو ایک مثال کائنن نکاح کر من انفسہم، یہ جار مجرور کائنن کے متعلق ہے، یہ صفت ہے مثلاً کی، یعنی بیان کیا ایک مثال جو ہونے والی ہے، وہ مثال تمہارے مثالوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، یعنی تمہارے امثال میں سے. وہ مثال یہ ہے کہ آپ تمہارے لیے تمہارے ممالی غلاموں میں سے کوئی شریک ہوگا تمہارے لیے اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق دی. رزق دینا یعنی تم کو جو ہم نے مال دیا، سمجھیں جی اس کے خیر، تو تمہارے غلام کیا تمہارے ساتھ اس مال کے اندر شریک ہوگا؟ حالانکہ تم اور غلام اس میں برابر ہو، غلام اور تم برابر ہو. تمہاری بھی دو ہاتھ ہے، غلاموں کے بھی دو ہاتھ ہے، تمہارے بھی دو ہاتھ کان ہے، غلاموں کو بھی دو کان ہے، سمجھے جی. اور تم ان سے ڈرتے ہو مثل ڈرنا تمہارا اپنے نفسوں سے مراد ہے نا اپنے مثالوں کا آزاد سے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو استفہام ہے یہ حل لکم، یہ استفہام انکاریہ بمعنی نفی کی ہے. یعنی اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ اے مشرکو یہ بتاؤ کہ تمہارے غلام تمہارے ساتھ شریک ہو الی آخر تک، یعنی مطلب ہے تمہارے ساتھ تمہارے شریک کو تمہارے ساتھ مال میں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ مطلب ہے یہ تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارے غلام تمہارے ساتھ تمہارے مالوں کے اندر شریک ہو. جب یہ تم پسند نہیں کرتے ہو فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ بَعْضَ مَمَالِيكِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، تو پھر یہ سارے جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مملوک ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کے مملوک ہے، خواہ فرشتے ہیں، خواہ نبی ہیں، خواہ اولیاء ہیں، سارے جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مملوک ہے. تو پھر ان کو تم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیسے کرتے ہو؟ کیسے کہتے ہو جو بت وغیرہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہے؟
یہ تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارے غلام تمہارے ساتھ مال میں شریک ہو، حالانکہ غلام تمہاری طرح ہے، تمہارے دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو ہاتھ ہیں، تمہارے دو قدم ہیں۔ جب وہ ہے تو ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی ہے مملوک، غلام ہے۔ جب مملوک ہے تو تم کیسے ان بعض ممالک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ بات سمجھ آئی نا؟ آیت کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، یعنی اس تفصیل کی مثل ہم آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو قوم غور و فکر کرتی ہے، بلکہ اتباع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اتباع کیا بالاشراک کے شریک ٹھہرانے کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو جو شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے اتباع کس کے کی ہے؟ اپنے خواہشات کی، بغیر علم کے۔ فَمَن يَهْدِي، پس کون ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، لا ہادی لہو، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور نہیں ہے ان کو جو خواہشات کی اتباع کرے، لہذا نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچانے والا اللہ کے عذاب سے۔ جی بیان کہ تمہارے لیے اے مشرکو مثال، ایسی مثال جو ہونے والے تمہارے نفس کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے اس چیز میں جو مالک ہو تم اپنے غلاموں کے، اور یعنی اپنے غلاموں میں سے اس چیز میں جو شرکاء ہیں تمہارے لیے، تمہارے رزق میں، اموال اس میں، چیز میں کیا جس کو ہم نے تم کو رزق دی، مال وغیرہ، اور بے شک تم اور وہ اس میں برابر ہے، اس میں برابر ہے۔ جی تم خوف کرتے ان سے مثل خوف کرنا تمہارا اپنے نفسوں، یعنی اپنے امثال کا آزادوں میں سے، اور استفہام بمانے نفی کے معنی یہ ہے کہ نہیں ہے تمہارے غلام شریک تمہارے لیے آخر تک، یعنی تمہارے معلوم میں، تمہارے نزدیک۔ پس کیسے تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ اللہ کے بعد ممالک کو کیسے تم شریک بناتے ہو اللہ کے لیے؟ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو اس تفصیل کی مثل اس قوم کے لیے جو قوم غور و فکر کرتی ہے، بلکہ اتباع کرتے ہیں وہ لوگ، اتباع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اشراک کیسا، انہوں نے اتباع کیا اپنے خواہشات کی بغیر علم کے۔ بس اس کے لیے کون ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نہیں، کون ہدایت دے گا اس کو جس کو اللہ گمراہ کرے، یعنی اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بچانے والا اللہ کے عذاب سے۔ فاقم یا محمد وجہک للدین حنیفا مائلا الیہ، اے اخلص دینک للہ، فانت ومن اتبعک فطرت اللہ خلقتہ التی فطر خلق الناس علیہا، وہی دینہ اے الزموها لا تبدیل لخلق اللہ لدینہ لا تبدلوه بأن تشركوا ذلك الدين القيم المستقيم توحید اللہ ولكن اکثر الناس اے کفار مکہ لا يعلمون توحید اللہ منیبین راجعین الیہ تعالی فیما امر به ونہى عنہ، حال من الفاعل اقم وما أريد به أي أقيموا واتقوا خافوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين بدلوا بعادة الجار فرقوا دينهم باختلافهم فيما۔ کہاں پڑھے؟ کہاں پڑھے؟ فاقم سے وہ تو پڑھے گا کہ اسٹاپ من الذين بدلوا بعادة الجار فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون، وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وإذا مس الناس اے کفار مکہ در شدت دعوا ربهم منیبین راجعین الیہ دون غیرہ، ثم اذا ذاقهم منه رحمة بالمطر اذا فریق منهم بربهم یشرکون، لیکفروا بما آتیناهم ارید به التحدید
فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبۃ تمتعکم فيه التفات عن الغیبۃ ام بمعنى حمزۃ الانکار انزلنا علیہم سلطانا حجۃ وکتابا فهو يتکلم تکلم دلالۃ بما كانوا به يشركون اي يأمرهم بالاشراك لا واذا ذكر الناس كفار مكة وغيرهم ورحمة نعمة فرحوا بها فرحبة وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون يئسون من الرحمة ومن شاء المؤمن من شأن المؤمن أن يشكر عند نعمته ويرجو ربه عند الشدة أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر بديكته لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك لآیات لقوم یؤمنون بها فَأَقِّمْ سمجھا جی. یہ سورہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ اے محبوب کر تو اپنے چہرے کو درا حالی کہ وہ متوجہ ہو دین کی طرف. سمجھا جی. اپنے چہرے کو کر دین کی طرف متوجہ. حنیفاً درانے کہ آپ میلان کرنے والا ہے دین کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے اپنا دین خالص کر. آپ بھی ومن اتبع کا اور جس نے آپ کی اتباع کی. سمجھا نا جی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اقیم یہ خطاب نبی علیہ السلام کو بھی ہے اور آپ کی امت کو بھی ہے. یعنی اللہ کی دی اپنا دین خالص کر اور جس نے آپ کی اتباع کی وہ بھی دین اللہ کے لیے خالص کرے. فطرت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی فطرت خلقت. خلقت کا معنی آگے خود کرتا ہے دین. یعنی اللہ تعالیٰ کا دین جس پر اللہ تعالیٰ دین پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. آگے خود بتایا کہ فطرت اللہ. فطرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا کس پر؟ دین پر. جب دین پر پیدا کیا تو الزموہ تو اللہ تعالیٰ کی فطرت کو لازم پکڑو. اللہ کی دین کو لازم پکڑو. یہ الزم نکاح کا بتا کہ فطرت اللہ یہ مفعول بھی ہوگا فعل معذوف الزم کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو کس پر پیدا کیا؟ پیدا کیا ہے فطرت پر، دین پر. لہذا پس چاہیے کہ وہ دین کو لازم پکڑے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ کی دین کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی دین کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے لا تبدلوہ. اللہ کی دین کو تبدیل نہ کرو. کس طرح تبدیل نہ کرو؟ بأن تشرکو. وہی تو کہ اللہ کے ساتھ تم بتوں کو کیا کرو؟ شریک ٹھہراؤ. اس طرح اللہ کی دین کو تبدیل نہ کرو. اور یہی دین جو ہے سیدھا دین ہے. یہ جو دین ہے اللہ کا یہی سیدھا دین ہے. یعنی مطلب ہے یہی سیدھا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید. اللہ کو ایک مانا یہ سیدھا دین ہے. لیکن لوگوں میں سے اکثر یعنی کفار مکہ میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو کہ اللہ ایک ہے. وہ اکثر نہیں جانتے ہیں. اس لیے وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں. منیبینا درانے کہ تم رجوع کرنے والے ہو الیہ اللہ کی طرف اس چیز میں جس چیز کے ساتھ اللہ نے حکم کیا اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا. تو یہ کہتا ہے کہ منیبینا یہ حال ہے اقیم کے فاعل سے. پہلے ذکر کیا نا فاقم وجہ کا. تو حکیم میں خطاب مراد تو ہے نا خطاب تو ہے نبی علیہ السلام لیکن مراد اس سے کون ہے؟ مراد اس سے ہے آپ کی امت.
یعنی یہ حکیم کیف ہے، اور جو حکیم سے ارادہ کیا گیا، حکیم سے ارادہ کون ہے؟ مراد ہے نا آپ کی امت، اس سے یہ حال واقع ہے، یعنی معنی یہ ہے حکیم، یعنی قائم کرو تم درالے کہ تم رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف اس چیز میں جس کے ساتھ اللہ نے امر کیا اور اللہ نے منع کیا۔ وَاتَّقُوهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں سے، یعنی مشرکین ان لوگوں میں سے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ الذین، یہ المشرکین سے کیا ہے؟ یہ بدل واقع ہے ساتھ لوٹانے جار کے، کیونکہ من المشرکین پر من جارہ ہے نا، اور من جارہ کو دوبارہ من الذی پر ذکر کیا، یعنی نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کیا، کس چیز میں؟ ساتھ اختلاف کرنا ان کا اس چیز میں جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کوئی بتوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی ستاروں کو پوجتے تھے، کوئی سورج کو پوجتے تھے، تو جس چیز کی وہ عبادت کرتے تھے اس میں انہوں نے کیا اختلاف، اس اختلاف کی وجہ سے اپنے دین کو انہوں نے کیا ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ وَقَانُوا شِيَعًا، اور تھے وہ گروہ، کئی گروہ اس میں، یعنی کئی فرقے اس دین کے مختلف ہونے میں، یعنی دین کے اندر کئی گروہ بن گئے تھے، ٹولے بن گئے تھے، ہر گروہ ان میں سے اس کے ساتھ جو اس کے پاس ہے فرحون، خوش ہے۔ ہر گروہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی اپنے دین کے ساتھ خوش تھے، ستاروں کو جو پوجتے تھے وہ بھی دین کے ساتھ خوش تھے، جو کہتے اللہ کے عزیر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے وہ بھی اپنے دین کے ساتھ خوش ہے۔ ہر کوئی اپنے دین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک قرات کے اندر ہے، یہاں تو ہے نا فرقو، ایک قرات کے اندر فارقو، یعنی چھوڑ دیا انہوں نے اپنے دین کو جس دن کا انہیں حکم کیا گیا تھا۔ سمجھے نا؟ آج بھی اسی طرح کئی فرقے ہیں، ہر فرقہ اب اس چیز کے جو اس کے پاس ہے، ہر کسی سنی اپنے فرقے کے تحت مذہب پر خوش ہے، دیوبندی اپنے پر، مرزائی اپنے پر، شیعہ اپنے پر، ہر فرق اپنے اپنے چیز پر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ سمجھے نہیں؟ تو یہ ہے کہ ہر ویزا، اور جس وقت لوگوں سے مراد ہے کفار مکہ، ان کو کوئی سختی پہنچے تو اس وقت بلا پکارتے اپنے رب کو، اس وقت ان کو بت یاد نہیں آتے، رب یاد آتے، پکارتے ہیں، درالے کی رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، دون غیری، نہ کہ غیر بتوں کو اس وقت نہیں پکارتے، بت ان کو یاد نہیں آتے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت چکائے، دولت وغیرہ رحمت چکائے، اس وقت وہ کیا نام ہے؟ رحمت چکائے کس کے ساتھ؟ بالمطر، بارش کے ساتھ، یعنی بارش وغیرہ ہو جائے تو اچانک ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکفروا، چاہیے کہ وہ کفر کرے اس چیز کے ساتھ جو ہم نے عطا کی، چاہیے کہ وہ کفر کرے، ناشکری کرے اس چیز کے ساتھ جو ہم نے عطا کی۔ یہ پہلی بھی ہوتا ہے کہ لیکفروا، یہ ہے امر، اور امر تو آتا ہے نا کیا نام ہے؟ حکم۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے کا حکم کرتا ہے، حالانکہ کفر کرنے کا حکم تو برا ہے، مراد اس کی ہے یہاں پر امر کس کے لیے؟ تہدید کی دی ہے، ڈرانا دھمکانا، یہ اللہ تعالیٰ کہ چاہیے کہ وہ کفر کرے، پتہ چل جائے گا، چاہیے کہ کفر کرے اس کے ساتھ جو ہم نے عطا کی، ارادہ کیا اس کے ساتھ ڈرانا۔ فتمتعوا، لہذا یہ لطف اندوز ہو جاؤ، نفع اٹھاؤ تم چند دن، ان قریب تم جان لو گے اپنے نفع اٹھانے کے انجام کو۔ یہ چند دن مزے اڑاؤ دنیا کے اندر، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف، کیونکہ پیچھے کیا نام ہے؟ اذا
اذاقہم من رحمت یا لیکفر، یہ غیب ہے نا، اور آگے فرمایا فتمتعوا فسوف تعلمون، یہ نا خطاب، تو یہ غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے۔ اور ام بمانا ہے حمزہ انکار ہے، کیا ہم انکار کیا ہم نازل کیا ہے ان پر کوئی حجت، کیا کفار مکہ پر ہم نے کوئی دلیل نازل کی ہے یا وہ کتاب نازل کی، فَوَيَتَكَلَّمُوا، وہ دلیل یا کتاب تکلم کرے، تکلم دلالتاً، یعنی دلالتاً وہ تکلم کرے، ویسے کتاب بولتی تو نہیں ہے لیکن دلالتاً وہ کتاب جو ہے وہ تکلم، مثل تکلم کرے، وہ تکلم کرے اس چیز کے ساتھ جس کو وہ شریک کہلاتے ہیں، یعنی امر کرتا ہے ان کو اشراع کے ساتھ۔ کیا ہم نے کوئی ایسی کتاب ان پر نازل کی جو کتاب ان کو حکم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کو شریک کرو، کوئی ایسی حجت کتاب کوئی ہم نے نازل کی، استفہام ہے نا انکاری، لا، کوئی ہم نے کتاب ایسے نازل نہیں کی ہے، کوئی حجت نازل نہیں کی جو کتاب ان کو حکم کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کا۔ اور جس وقت ہم چکائیں کفار مکہ وغیرہ کو رحمت، یعنی جس وقت ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو اس نعمت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور خوش کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ فرح بطری، خوش ہونا کیا نام ہے؟ تکبر کا۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ خوش ہونا محمود بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ آدمی خوش ہو جائے نا تحدیث نعمت طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پر مہربانی ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا جب دولت وغیرہ ان کا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن خوش ہونا ان کا ہوتا ہے تکبر کے طریقے پر۔ تکبر کے طریقے پر خوش ہونا یہ مذموم ہے، یہ برا ہے۔ تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونا تکبر کو، اگر ان کو کوئی شدت پہنچ جائے، برائی پہنچے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے کیا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی برائی ان کو پہنچے، اچانک وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہوتا ہے؟ نا امید۔ یہ کفار کی یہ حالت ہے، جب نعمت عطا کرتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں، اور جس وقت مصیبت پہنچتے تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو نعمت کے وقت وہ شکر کرتا ہے، اور کوئی مصیبت اس پر آ جائے، مصیبت کے وقت اپنے رب کی سے کیا کرتے؟ امید رکھتے ہیں۔ سمجھے دے؟ اولم یعلم، کیا انہوں نے نہیں جانا کفار نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے امتحان، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ امتحان رزق وسیع کر دیتا ہے، اور تنگ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے ابتلا آزمائش کے لیے۔ بس بھی بتا کہ یہ دولت دینا یا کسی کو نہ دینا یہ اللہ کے رضامندی ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کہ اللہ تعالیٰ جو دولت دیتا ہے یہ کس کے لیے دیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے، آیا میرا شکر بجا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کسی پر تنگی کرتا ہے رزق کو، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہے، یہ امتحان کا یہ صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یہ امتحان ہوتا ہے۔ ان اللہ ان فی ذالک، بے شک اس میں تحقیق نشان ہے اس قوم کے لیے جو قوم ایمان رکھتی ہے اس کے ساتھ، آیات کے ساتھ۔ یہ فاقم پس کر اے محبوب اپنے چہرے کو دین کے لیے، یعنی مال دین کے لیے، اس کی طرف یعنی خالص دین اللہ کے لیے، اور تو اور جو تیرے اطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ فطرت اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی فطرت کو لازم کرو جس پر اللہ تعالیٰ فطرت پر نے پیدا کیا، اور فطرت ہے اللہ کی دین، اس کو لازم پکڑو اللہ کی دین کو، نہیں تبدیل کرنا چاہیے اللہ کی دین کو، نہ تبدیل کرو اللہ کی دین کو کس طرح بین طور کہ تم بتوں کو شریک ٹھہراؤ۔ یہ دین، یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ لیکن اکثر لوگ یعنی کفار مکہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی توحید کو، درانے کی وہ رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تم رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف اس چیز میں جس کے ساتھ اللہ نے حکم کیا اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے روکا۔ یہ حال ہے حکیم کے فعل سے، اور جو حکیم سے مراد ہے، حکیم سے مراد ہے نا آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی مراد ہے حکیم۔
اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور خوف کرو اس سے. قائم بس کرو قائم نماز کرو کو، نہ نماز ہو کو جاؤ اور نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے. یہ بدل ہے یہ بدل ہے ساتھ لوٹانے جار کے بس جنہوں نے ٹکڑے اپنے ٹکڑے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. کیا. کس طرح ساتھ اختلاف کرنا اس چیز کی جس میں وہ عبادت کرتے ہیں. اور تھے وہ یعنی وہ تھے کئی فرقے اس میں سے ہر گروہ ان میں سے اس چیز کے ساتھ جو اس کے پاس ہے وہ خوش ہے. یعنی اور ایک رات میں فارقو یعنی چھوڑ دیا انہوں نے اپنی دین کو جس کے ساتھ انہوں نے حکم کیا. اور اچانک جب مسکر کفار کو مکہ کو شدت سختی تو پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرانے کی رجوع کرنے والے اللہ کی طرف نہ کہ غیر کی طرف. پھر جب اچانک چکائے ان کو اپنی طرف سے رحمت ساتھ بارش کے، تو اچانک ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. چاہیے کہ کفر کرے اس کے ساتھ جو ہم نے عطا کی، ارادہ کیا کہ اس سے تبہید تعدید کا. پس نفع اٹھاؤ پسند قریب تم جان لو گے اپنے نفع اٹھانے کے انجام کو. اس میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف. اور ام بمانا حمزہ انکار کے ہے کیا ہم نے نازل کیا ان پر، نازل کیا ہم نے اوپر کوئی حجت یا کتاب. پس وہ تکلم کرے، تکلم دلالت کا اس بسبب اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، یعنی وہ جس چیز کو وہ شریک کرتے ہیں، امر کرتے ہیں شرک کرنے کے ساتھ. یعنی کتاب حکم کرتے ان کو شریک کرنے کا لا نہیں. وَإِذَا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو یعنی کفار مکہ وغیرہ کو رحمت نعمت، وہ نعمت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. لیکن خوش ہوتا ہے نفس تکبر کا. اور امید کرتے ہیں اپنے اگر وہ پہنچے ان کو شدت اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے مقدم کیا تو اچانک وہ کیا ہوتے ہیں؟ نا امید ہوتے ہیں رحمت سے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت کے وقت شکر کرتا ہے اور سختی کے وقت اپنی رب کی امید رکھتا ہے. اور کیا نہیں جانا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ فراغ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے عذری امتحان کے، اور تنگ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے عذری آزمائش کے. بے شک اس میں تحقیق نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے. آیات کے ساتھ فَاتِ ذَا الْقُرْبَةِ حَقَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ المسافر من مسافر ابن سبیل کی تفسیر ہے مسافرہ من الصدقۃ وامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبع له فی ذلك خیر للذین یریدون وجه اللہ اے ثوابہ بما یعملون واولئک هم المفلحون الفائزون. وما آتیتم من ربا بأن یعطی شیئا حبۃ او ہدیۃ لیطلب اکثر منہ فسمی باسم المطلوب من الزیادۃ فی المعاملۃ لیربو فی اموال الناس المعطین اے یزید فلا یربو یزکو عند اللہ اے لا ثواب فیہ للمعطین. وما آتیتم من زکاة صدقۃ تریدون بہا وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون ثوابهم بما ارادوہ فیہ التفات عن الخطاب. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم ممن اشرکتم باللہ من یفعل من ذلکم من شیء لا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. عطا کر رشتہ دار قرابت رشتہ دار والوں کو ان کا حق اے معبود یعنی نیکی صلہ رحمی ان کے ساتھ کرو. مسکینوں کو ان کا حق عطا کرو. ابن سبیل مسافر کو یعنی صدقہ وغیرہ عطا کرو. تو یہ کہتا ہے کہ فاتح خطاب ہے نبی اسلام عطا کر، لیکن نبی اسلام کی امت بھی اس عطا کر یا اس حکم کے اندر آپ کے تابع ہے. آپ کی حکم کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، مسکین مسافروں کو صدقہ دیا کرو. اس حکم میں آپ کی وہ تابع ہیں. یہ رشتہ داروں کو یا مسافر مسکینوں کو صدقہ دینا، نیکی کرنا، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ثواب کا.
ان اللہ تعالیٰ کے ثواب کا ارادہ کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں، اور یہی لوگ کیا کامیاب ہے۔ وما اتیتم، اور وہ جو تم دیتے ہو، عطا کرتے ہو، ربا سے، زیادتی سے۔ کیا مطلب زیادتی سے؟ عطا کرتے کسی شے کو ہبتاً یا ہدیتاً، تاکہ طلب کرے زیادہ اس سے۔ ایک آدمی کسی کو چیز ہبہ تحفہ دیتا ہے، اس نظریے سے دیتا ہے کہ تاکہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے۔ ایک آدمی کسی کو اگر تحفہ ہدیہ دیتا ہے نا، اس نظریہ سے تاکہ وہ مجھے زیادہ دے دے اس سے، تو یہ کہتا ہے کہ نام رکھا گیا ساتھ اس پہ مطلوب کے، یعنی زیادتی سے معاملہ میں، یعنی اصل میں جو ہوتا ہے نا وہ طلب کرتا ہے نا زیادتی کو کہ مجھے زیادہ دے۔ اور قرآن کے اندر اس جو صدقہ دیتا ہے یا ہبہ کرتا ہے یا ہدیہ دیتا ہے، اس کا نام قرآن کے اندر کیا رکھا ہے؟ قرآن کے اندر رکھا ہے زیادتی۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے جو تم عطا کرو ربا سے، ربا سے مراد کیا؟ زیادتی۔ اصل میں تو وہ زیادتی کو طلب کرتا ہے، لیکن جو چیز وہ عطا کرتا ہے نا تحفہ یا ہدیہ، قرآن کے اندر اس کا نام کیا رکھ دیا؟ اس تحفے کا اور ہدیہ کا نام رکھا ہے زیادتی۔ تو جو تم عطا کرتے ہو نا ربا سے، یعنی ہبہ دیتے ہو یا ہدیہ دیتے ہو تاکہ وہ زیادتی کرے لوگوں کے مال میں، یعنی عطا کرنے والوں کے مال میں وہ کیا کرے؟ زیادتی کرے، یعنی اس کا خیال یہ نا کہ وہ مجھے زیادہ دے گا، تو یہ آدمی فلا یربو، یعنی نہیں زیادہ کرے گا اللہ کے نزدیک، یعنی نہیں ثواب اس میں عطا کرنے والوں کے لیے۔ کوئی کسی کو کوئی شے اس نظریے سے دے تاکہ وہ مجھے اس کے بدلے زیادہ دے، سمجھا جی؟ لہذا اللہ تعالیٰ اس عطا کرنے والے کو اس پر ثواب نہیں دے گا۔ اکثر ہماری مصیبت یہ کسی کو کوئی تحفے وغیرہ جو دیتے وہ اس نہ دے تاکہ وہ مجھے اس کے بدلے زیادہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس تحفے پر ثواب نہیں دیتا۔ اور وہ جو تم عطا کرتے ہو زکوٰۃ سے، یعنی صدقہ سے، یعنی کسی کو تم صدقہ وغیرہ دو خیر اور ڈرانے کی اس صدقے سے اللہ کی وجہ کا رضامندی کی تم ارادہ کرتے ہو، یہی لوگ وہ مضعفون، یا یہی لوگ دگنا کرنے والے ہیں اپنے ثواب کو۔ یہ اپنے ثواب کو ڈبل کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جس کا انہوں نے ارادہ کیا۔ انہوں نے ارادہ تو کس کا کیا؟ جو کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب دے گا۔ تو یہ کہتے ہیں اس میں التفات ہے غیبت سے، خطاب سے غیبت کی طرف، یعنی یہاں پر ہے نا تریدون بہ وجہ اللہ، یہ ہے نا خطاب، اور آگے فاولئک هم المضعفون، یہ ہے غیبت۔ تو یہ خطاب سے غیبت کے التفات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے۔ تو کیا تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ بت کو شریک کرتے ہو، تو تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو کرے ان میں سے کسی شے کو؟ ان میں سے کسی شے کو وہ بھی کرتا تھا، کسی کو روزی دے، کسی کو زندہ کرے، کسی کو مارے۔ شرکاء میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے؟ لا، تمہارے شرکاء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ سبحانہ، پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس چیز سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ جی پس عطا کرو ذوی القربا کو، یعنی قرابت والوں کو ان کا حق نیکی سے اور صلہ رحمی سے، اور مسکین کو، ابن سبیل کو، یعنی مسافر کو صدقہ سے، اور امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہے آپ کی اس میں، اس حکم میں نا، بات ذی القربا
یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کے ثواب کا اس چیز کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو عطا جو کرتے تم ہیں عطا کرتے ہو زیادتی سے، ربا سے مراد یہاں پر ہے صدقہ، کہنا میں تحفے وغیرہ، بہی طور کیا عطا کرتا ہے شے کو ہبتاً یا ہدیتاً تاکہ طلب کرے زیادہ اس سے، پس نام اور نام رکھا گیا اس تحفے کا اس میں اس مطلوب کے نام کے ساتھ، مطلوب تو ہے نا زیادتی معاملے میں، تاکہ وہ زیادتی کرے لوگوں کے، یعنی وہ عطا کرنے والوں کے معلوم میں، یعنی زیادتی کرے، بس نہیں ہے بس وہ نہیں زیادہ کرے گا اللہ کے نزدیک، نہیں ثواب اس میں عطا کرنے والوں کے لیے۔ اور جو تم عطا کرو زکوٰۃ صدقہ سے درانے کے ارادہ کرتے ہو اس صدقہ سے اللہ کے رضا مندی کا، کرنے والے ہیں، یہی لوگ دگنا کرنے والے اپنے ثواب کو اس کے ساتھ جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ اور اس میں التفات ہے خطاب سے غیبت کی طرف۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کوئی ہے جو کرے ان میں سے کسی شے کو؟ لا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہے اللہ کے لیے، اللہ بلند ہے اس چیز سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کرتے ہو۔